وسیم رضوی کے لیے ہے یہ پیغام، وہ وسیم رضوی جو قرآن کو بدلنا چاہتا ہے۔ اے وسیم رضوی، تم سے زیادہ طاقتور تھا کون؟ اکبر بادشاہ، وہ اکبر جس نے پورے سمپورن جگت بھارت کے اوپر جس نے حکومت کی ہے، اس اکبر نے اس دھرتی پر بھارت میں پورا 26 آیت نہیں بلکہ ایک آیت کے موافق ایک نئی شریعت لانے کی کوشش کی تھی کہ میں اپنی الگ سے یہ قانون بنانا چاہتا ہوں، اس کو دین اکبری نام دوں گا۔ مجدد الفسانی کھڑے ہوئے 3 شاگرد کو لے کر، مجدد الفسانی نے کہا کہ اے اکبر، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری راجنیتی کی طرح تمہاری راجنیتی میں جیسے تم قانون بدلتے ہو تم قرآن کو ویسے بدل دو گے؟ خاموش ہو جاؤ، اپنے ارادے کو ترک کر لو، نہیں تو تم میدان میں آؤ۔ میدان میں آئے تھے میرے مسلم بھائیوں، ایسے نہیں مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا نہیں کی تھی، صرف تسبیح کے دانے نہیں ہلائے تھے، میدان میں آئے مجدد الفسانی، حجرے سے باہر نکل گئے وادی سندھ میں، 3 شاگرد کو ساتھ لیا اور کہا کہ تیرے پاس طاقت ہے نا؟ اکبر نے کہا کہ مجدد الفسانی صاحب، آپ کو پتا ہے نا کیا ہے میں کون؟ Who am I؟ میں کون ہوں پتہ ہے نا آپ کو؟ I am اکبر، میں اکبر ہوں، اکبر جن کے نام سن کر یورپ کنٹری کے دانتے ہلتے ہیں، میں وہ ہوں۔ اور یہ 3 لوگوں کو لے کر آئے حضرت، جائیے خانقاہ میں جا کر تسبیح پڑھیے، جائیے جا کر مسجد میں جا کر لوٹا پھوڑیے، مدرسے میں جا کر چٹائی سلیے، پھٹی ہوئی چٹائی۔ مجدد الفسانی نے کہا کہ کبھی بھی ان پراگندہ انسانوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا، اگر یہ ٹھان لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کے منشے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ لو اقسم باللہ لا برہ اللہ، جب یہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ بھی ان کے فیور میں ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، مجدد الفسانی نے کہا لاؤ طاقت تمہارے پاس کتنی طاقت؟ مجدد الفسانی کھڑے ہو گئے، ایک طرف ادھر ان کی ایک شاگرد، 2 ادھر شاگرد کھڑے ہو گئے، ایسا رعب چھایا کہ ساری فوج ہٹ گئی، اکبر بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ حضرت مجدد الفسانی آ گئے اپنے حجرے میں نماز پڑھنے کے لیے، ان کے خادم نے کہا کہ سر وہ تو قیدی بن کر آ گئے اکبر صاحب، اب کیا کرنا، آپ گدی پر بیٹھیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے گدی نہیں چاہیے، اکبر کو بلاؤ۔ بھارت میں کرسچن کو کون لایا؟ اکبر لایا، اکبر بادشاہ کرسچن کو اکبر لایا، بلائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اکبر، دیکھ لیا نا، بڑی طاقت میں تم کو غرور، اپنی طاقت میں ایک دم نشے میں چور تھے، کیا ہوا؟ کہاں گئی تمہاری فوج؟ کہاں گئی تمہاری وہ ہنکار؟ آئی ایم اکبر، یو آر اکبر۔ تم تو پھسڈی ہو جی، 1 منٹ نہیں ٹک پائے میدان میں، اب بتاؤ تمہارا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، کرسی تمہاری ہے، کرسی پر بیٹھو، یہ نیا دین مین کی بات چھوڑو، یہ 26 آیتوں کو نکالنے پکالنے کی بات چھوڑو، بلکہ تمہاری جو شریعت ہے اللہ کے طرف سے جو لائی ہوئی بھیجی گئی جو شریعت ہے، اس شریعت کو کیا کرنا نہیں کرنا یہ اللہ جانے گا۔ تم جو اپنی راجنیتی کرتے ہو، کرسی پر بیٹھے ہو، تم اپنی راجنیتی کرو۔ رہی بات شریعت کی، قرآن کی، ہم ہیں نا جی، ہم ٹوپی داڑھی والے، ہم کو کبھی ہلکے میں مت لینا، چاہے تو جھنڈا گاڑ سکتے ہیں، چاہے تو جھنڈا اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ 2.5-3 سال پہلے کہا کہ مولانا عبداللہ، واہ کیا کر لیں گے آپ مولانا عبداللہ صاحب، آئے آپ کرو، میں جو کتنی کوشش کرتے ہو میری کمر توڑنے کی، اللہ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چلا ہوں اکیلا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے جائیں گے، کارواں بنتا جائے گا، کسی کے کہنے سے، کسی شرابی کے ڈرانے سے عبداللہ ڈرے گا نہیں، رکے گا نہیں۔ ان میڈیا کے ذریعے سے میں اپنی بات پہنچاتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ان میڈیا میں نوائے ملت ہمارے توحید بھائی اور جتنے بھی میڈیا والے ہیں یہاں پر، بڑے بڑے میڈیا والے، آپ لوگ جو بناتے ہیں نا تھمبنیل، تو تھمبنیل اچھا بنائے کیجئے بھائی، ایسا مت بنائیے کہ مودی کے سر پر عبداللہ سالم کا مکہ ڈال دیتے ہیں آپ، کبھی کبھی آپ یوگی کے سر پر ہم کو بڑھا دیتے ہیں۔
کبھی کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کو پولیس والے جیل کے اندر گھسا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ فون ہے، مولانا عبداللہ آپ جیل میں کب گئے؟ ہم نے کہا کہ جیل میں ہوتا تو فون پہ بات ہوتی جی بیوقوف۔ بولا کہ یوٹیوب میں دیکھا۔ ہم نے کہا کہ یہ میڈیا والوں کا کچھ پتہ نہیں بھائی، آپ یوٹیوبر ہیں، آپ کی میڈیا کے اندر ایک چینل ہے مختصر سی، آپ اس کو چلائیے، اچھے کام کے لیے چلائیے، جیسے تقریر کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں، اچھی بات، لیکن تھمبنیل